بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعد کل معلوم لک۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اہمیت کا عامل ہے جو اس وقت پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس اور CSS کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ جتنے کویشچنز آپ کو میں لکھاؤں گا، تمام کے تمام کویشچنز آپ لکھ لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں اور بار بار یاد کریں تاکہ جب آپ اپیئر ہوں انٹرویو کے لیے تو آپ کا انٹرویو ایکسیلنٹ ہو اور آپ کی سلیکشن ہو۔ ابھی ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں اس کا نام ہے گوال منڈی، گوال اور یہ اپنے نام میں ایک نام رکھتا ہے راول منڈی۔ گوال منڈی جو بیسکلی پلیس ہے یہ صدر کے ساتھ ہے، اور دس از ویری فیمس پلیس بیکاز یہاں پر جو ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا وہ پارٹس، گاڑیوں کے پارٹس، اور آپ کو ڈفرینٹ قسم کے ایگزاسٹ وغیرہ گاڑیوں کے اور اسپیئر پارٹس سے ریلیٹڈ، اور اس کے علاوہ اس کی بہت بڑی ہسٹری، اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں تو وہاں پر جا کے چیک کر لیں کہ راولپنڈی میں جو گوال منڈی ہے اس کی کیا ہسٹری ہے۔ تو ابھی ہم گزر رہے ہیں گوال منڈی سے۔ اسپیئر پارٹس وغیرہ یہاں پہ دستیاب ہیں، اسپیئر پارٹس یہاں پر آل اوور، اور یہاں پر بڑی بڑی جو بیسکلی اسٹیل کی فیکٹریز ہیں کافی زیادہ، جی جی جو یہ آپ کو اسٹیل وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ سارا کچھ یہیں پر بنتا ہے۔ صحیح۔ اور بیسکلی یہ آپ سمجھ لیں کہ آگے سے جا کے جو اٹیچ ہوگی وہ راجہ بازار کو جا کے اٹیچ ہو جائے گی، وہاں سے ہم لوگ سیدھا مری روڈ پہ نکلیں گے۔ تو یہ بیسکلی جو ہے نا ایک بڑا قدیم قسم کا ایک جگہ ہے، یہاں پر کافی آپ کو اگر آپ کبھی وزٹ کریں تو پرانی آپ کو جو ہے نا وہ یہاں پر بلڈنگز ملیں گی پرانے ٹائم کی بنی ہوئی، اور اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس کی کافی ہسٹری ہے۔ وہ آپ جب کبھی ویکیپیڈیا پہ یا گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو یوٹیوب پہ بھی آپ کو کافی ویڈیوز مل جائیں گی اس کی ہسٹری کے بارے میں۔ پنڈی میں ہم لوگ ابھی ٹریول کر رہے ہیں، پنڈی میں تو ہر جگہ کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے۔ ابھی جہاں سے ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں صدر راولپنڈی، تو وہاں کی بھی بہت بڑی ایک ہسٹری ہے۔ جیسے GPO چوک ہے، وہاں پر ایک ہوٹل ہوتا تھا جہاں پر جتنے بھی بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے وہ آ کے بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو اگر وہ میں بتانا شروع کروں گا تو جو ہے نا ویڈیو جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی، ہمارے پاس اتنے لانگ کیپیسٹی نہیں ہے اسٹور کرنے کی ویڈیو کو۔ تو اس وجہ سے آپ خود سرچ کریں، گوگل میں جائیں، راولپنڈی کی کافی اچھی اچھی پلیسز ہیں ان کو سرچ کریں تو آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ ان کے پیچھے کتنی بڑی ہسٹری چھپی ہوئی ہے۔ اور ابھی جیسا کہ ہم لوگ آ گئے ہیں ابھی راجہ بازار روڈ پہ، تو یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے گارڈن کالج آ رہا ہے جہاں سے آپ کے بڑے بڑے جو بیسکلی سیاستدان ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں یہاں سے۔ شیخ رشید صاحب، بیسکلی یہ ایریا بھی انہی کا ہی ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے جو ہے وہ آگے گارڈن کالج ہے یہ، تو اس کی بھی بہت بڑی ہسٹری ہے۔ اینڈ رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ہمارے ہے لیاقت باغ، تو یہاں پر بھی بہت اس کی بھی بڑی ہسٹری ہے، اور لاسٹ ٹائم جو بیسکلی بے نظیر کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ یہیں پر ہوئی تھی، اور جی لیاقت باغ میں۔ اور پھر یہاں سے ہم موو کرتے ہیں تھوڑا سا آگے، تو لیفٹ سائڈ پہ کالج روڈ ہے جو کہ اس کی بھی بہت بڑی ہسٹری ہے، اور وہاں پر بہت سی قدیم بلڈنگز بھی ہیں، اس کے علاوہ اس کی بھی ایک اپنی ہسٹری ہے۔ اینڈ اس کے بعد ہم لوگ ابھی اٹیچ کرتے ہیں جا کے مری روڈ کو، یہ ہم مری روڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مری روڈ بھی ایسے ہی فیمس ہے، اس کو بیسکلی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر میٹرو اسٹیشن جا رہا ہے، اور سائڈ پہ مری روڈ ہے، اور اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی جو ہسٹری ہے اس میں کیسی امیزنگ قسم کی چیزیں ہیں، لیکن اس میں یہی ہے کہ آپ کو فرسٹ ٹائم وزٹ کرنا پڑے گا گوگل، اور وہاں پر جا کے ہسٹری نکالنی پڑے گی۔ جب آپ ہسٹری نکالیں گے اور پڑھیں گے اس کو، اور اس کے بعد جب آپ یہ ساری چیز ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو پھر بیٹر سمجھ آئے گا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ تو اب ہمارے ساتھ جو سر ہیں وہ آپ سے بات کریں گے اور ایکسپلین کریں گے کچھ چیزیں۔ راولپنڈی جب بھی میں آتا ہوں
बड़ा एंजॉय करते हैं रावलपिंडी शहर को, सिटी को? रावलपिंडी बेसिकली है भी ऐसा ही, रावलपिंडी इस्लामाबाद बेसिकली ट्विन सिटीज़ हैं, तो बस आप कुछ ही मुसाफत पे इस्लामाबाद स्टार्ट हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि इस्लामाबाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और रावलपिंडी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बस एकदम ही रावलपिंडी ख़त्म होता है और इस्लामाबाद स्टार्ट हो जाता है। बस ये है कि जैसे कि ये कुछ एरियाज़ है जहाँ से हम लोग गुजर के आए हैं, ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो रशी एरियाज़ होते हैं दिन के टाइम पर, लेकिन रात को ज़रा नॉर्मल होता है। और यहाँ पर बेसिकली ऐसा है कि दिन के टाइम आपको यहाँ पर जो है ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी स्टक होती है काफ़ी ज़्यादा। तो बाकी यहाँ पर पिंडी में खाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो लेफ़्ट साइड में अभी गराटो जलेबी है, ये लेफ़्ट साइड पे जो शॉप्स हैं इसमें, और ये फर्स्ट यहाँ की गराटो जलेबी है जो जिनने ये बनाना स्टार्ट की थी। कौन सी जगह, इस जगह का ये नाम? मरी रोड है। अच्छा, मरी रोड नियर कमेटी चौक। कमेटी चौक की तरफ। हाँ, तो यहाँ पर जो है गराटो जलेबी जो है यहाँ से स्टार्ट हुई थी बेसिकली। और इसके अलावा मरी रोड में आपको हर किस्म की चीज़ें मिलेंगी, जैसा कि आपको शॉप्स मिलेंगी स्पेयर पार्ट्स की और फर्नीचर की, ज्वेलर्स की और डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स मिलेंगी। तो बहुत सी शॉप्स हैं और ये सारा मरी रोड जो है वो लेफ़्ट राइट पे हर जगह को जाके अटैच करता है, कुछ राजा बाज़ार को जाता है, कुछ इस साइड पे जाएं तो हम लोग जो है वो सादकाबाद वाली साइड पे जाता है, आगे कमर्शियल एरिया है, 6 रोड है, फिर राइट साइड पर जो है वो ये हाईवे पे भी यहीं से लिंक रोड निकलती है। तो मेरे ख्याल में कि आपको जो है जल्द से जल्द इसकी रावलपिंडी की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, डिफरेंट प्लेसेस की, सदर हो गया, मरी रोड हो गया, जिनकी काफ़ी हिस्ट्री है। तो जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट पैदा होगा कि हमारा जो बेसिकली रावलपिंडी का सदर है वहाँ पर क्या क्या होता था। और ये जो अभी आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं आगे, ये जो बाज़ार टाइप सा बना हुआ है, यहाँ पर बेसिकली नॉर्मली रोज़ाना रात के टाइम जो है वो एक सस्ता बाज़ार टाइप कह लें आपके, वो लगता है। और अच्छा, अभी भी लगता है ये? हाँ, अभी भी लगता है ये। और फिर इसके अलावा अभी आप जहाँ से गुज़र रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपके जो काफ़ी मशहूर हुआ कुछ टाइम पहले पप्पू सोडे वाला, वो आ रहा है। और ये लेफ़्ट साइड पे हमारे जो है ये पप्पू सोडे वाला है। तो इसकी काफ़ी वीडियोस वगैरह भी जो है वो यूट्यूब पे आपको देखने में मिलेंगी, जिसमें ये जो है ना बहुत फास्ट जो है वो सोडास वगैरह को ओपन करता है। अच्छा। तो इसके अलावा अब आगे आएँ तो राइट साइड पे हमारे जो है बेनज़ीर हॉस्पिटल है। और स्टूडेंट जब भी आप रावलपिंडी हैं तो ज़रूर आप घूमें फिरें, साथ साथ मेट्रो, ऊपर मेट्रो रोड चल रहे हैं, तो सदर से स्टार्ट होता है ये मेट्रो और इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट तक जाती है। तो 30 रुपये में आप पूरा पिंडी इस्लामाबाद घूम सकते हैं। एक खूबसूरत शहर है। पोस्ट कर दी, चल रही है, सही है जी। तो इसके अलावा जो है वो अभी हमारी जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वो 6 रोड है, जो कि अभी थोड़ी देर में आने लगी है। लेकिन लेफ़्ट साइड पे अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये अभी हम स्टिल यहाँ से बेसिकली इसको मरी रोड कहा जाता है। ये जाके डायरेक्टली जब मरी को लिंक करती है और जब तक कि मरी आप पहुँचते नहीं है तो ये मरी रोड ही स्टिल रहती है। और इसके अलावा आप अगर देखें तो आगे यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, ये है इसको कहते हैं शमशाबाद स्टॉप। यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पर रॉबी सेंटर मिल जाएगा। और इसके अलावा ये 6 रोड जो है बेसिकली यहाँ पर राइट साइड पे तो वही प्लाजा आता है जो कि लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के लिए काफ़ी जगमग करता जो प्लाजा है 6 रोड के एरिया ये। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ जो कि माहिर मुआशियात थे, इनका ताल्लुक़ किस कंट्री से था, किस मुल्क से इनका ताल्लुक़ है एडम स्मिथ का?
جی آپ کا تعلق تھا اسکاٹ لینڈ سے. اسکاٹ لینڈ. فلسفہ تاریخ کا بانی کون ہے یا کسے کہا جاتا ہے؟ فلسفہ تاریخ کا بانی کہا جاتا ہے ابن خلدون کو کہا جاتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا موجد، جی دنیا کا سب سے بڑا موجد کسے کہا جاتا ہے؟ ایڈیسن کو کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا موجد، ایڈیسن. سقراط اپنی کن خوبیوں کی وجہ سے مشہور تھا؟ سقراط مشہور تھا حکمت اور دانائی کی وجہ سے. حکمت اور دانائی کی وجہ سے. اسٹوڈنٹس جنہوں نے نوٹس ابھی تک نہیں منگوائے اس نمبر پہ کال کر کے آج ہی آرڈر کریں. 0323916191 اپنا آرڈر بک کروا لیں تاکہ یہ نوٹس جو انیشل ٹیسٹ کے میرے نوٹس ہیں اور ISB کے جو نوٹس میں ترتیب دیے ہیں یہ آپ پڑھیں اور کامیابی سے ہمکنار ہوں. ضروری منگوا لیجیے گا. اس نمبر پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے اور اس نمبر پہ آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. نمبر میں ڈکٹیٹ کروا دیتا ہوں 0323916191. آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کی ویڈیوز اور دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کس طریقے سے اظہار خیال کر رہے ہیں. ٹاپک تھا جھوٹ بولنا عادت ہے یا مجبوری. آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کا ٹاپک ہے کہ جھوٹ بولنا ایک مجبوری ہے یا پھر عادت. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جھوٹ ایک ایسی برائی اور ایک ایسا گناہ ہے جو کہ اور بہت بڑی بڑی برائی اور گناہوں کی سبب بنتی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک انسان جھوٹ تب بولتا ہے جب وہ دنیا سے اپنی برائیاں اور گناہ چھپانا چاہتا ہے، تب انسان جھوٹ بولتا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جو کہ تمام برائیوں کا جڑ ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیا مجبوری میں جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں؟ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو بندوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اسی طرح بیوی کو راضی کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مگر کھلے عام جھوٹ بولنا جو ہے نا اس میں ممانعت کی گئی ہے. اگر کسی کے درمیان صلح بھی کرنی ہو تو کچھ بات کو ایسے گما کر جھوٹ بولنا چاہیے کہ انسان کو نہ لگے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں پر کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو شک ہو کہ یہ بندہ جادو کرنا چاہتا ہے مجھ پر، کانے میں کچھ میں لایا ہے اسی طرح، تو اس اوقات میں بھی کچھ ٹال مٹول کر کے جھوٹ اگر بولا جائے تو وہ جھوٹ اس پر گناہ نہیں ملتی. اس طرح اگر عام حالت میں کوئی جھوٹ بولے تو اس پر بہت بڑا گناہ بھی ہے اور یہ ناجائز عمل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے. اس طرح حدیث سے بھی جھوٹ بولنے والے پر لعنت ثابت ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کل ٹیکنالوجیز کا دور ہے. ہر کسی کے ساتھ موبائل ہے. اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان پر کو کال کرتا ہے اس لیے کہ وہ میری ایک حاجت کو پورا کرے اور ایک انسان اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو وہ اسی جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں یہاں پر نہیں، دوسری شہر میں ہوں، یا کچھ جھوٹ بول دیتا ہے تاکہ وہ اس سے چھٹکارا پائے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے بچیں، کیونکہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ہمارے گھر میں جو چھوٹے بچے جو ہے نا وہ بھی پھر جھوٹ بولنے کی عادی بن جاتے ہیں. کہ اگر ایک گھر میں ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی بچی بھی اس طرح جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ناجائز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں جھوٹ سے بچیں، کیونکہ اگر جھوٹ تمام برائیوں کی ایک جڑ ہے. ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے بچیں، کیونکہ اگر ایک بار انسان جھوٹ بولتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی عادت لگ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو بھی جھوٹ بولنے سے روکے اور خود بھی روک جائے. تھینک یو. السلام علیکم جینٹلمین، میرا نام محمد حمزہ ہے اور آج کا میرا عنوان جھوٹ بولنا عادت ہے یا مجبوری ہے. جھوٹ کے معنی غلط بیانی کے ہیں. جھوٹ ہمارے معاشرے کی ایک نہایت تلخ حقیقت ہے. اگر اسے تمام برائیوں کی جڑ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. جھوٹ بولنا مجبوری قطعاً نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین اسلام نے جھوٹ بولنے میں جو نرمی برتی ہے وہ صرف دو موقعوں پر، ایک فساد کے خاتمے اور دوسرا کسی شخص کو فساد سے یا نقصان سے بچانے کے لیے. اس کے علاوہ جھوٹ بولنا
गुनाह कबीरा के ज़िम्मे में आता है। झूठ एक ऐसा अमल है जो इंसान तो क्या तमाम नस्ल को तबाह कर देती है। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया कि झूठ इंसान को हलाक कर देती है। और तारीख़ गवाह है कि जिन कौमों में झूठ बदउनवानी अरूज पड़ती, वो कौम ज़्यादा देर टिक ना पाई और ज़वाल का शिकार हो गई। आज भी बहुत सी ऐसी कौमें अरूज पजीर हैं और दुनिया पर राज कर रही हैं। और अगर इन कौमों को देखा जाए तो इनकी सबसे बड़ी ताकत सदाकत और सच्चाई है। और जो कौमें ज़वाल पजीर हैं उनकी सबसे बड़ी वजह झूठ और बदउनवानी है। हमारी कौम ख़ासकर जनूबी एशिया बदउनवानी के लिए नहायत ही ज़्यादा मशहूर है। और हम ये देखते हैं कि बदउनवानी किस कदर बुरी चीज़ है। बदउनवानी को हम इतने गलत नज़र से देख रहे हैं तो झूठ को क्यों नहीं। और जबकि हम ये जानते हैं कि बदउनवानी झूठ की इकसाम में से एक किस्म है, तो हमें सोचना पड़ेगा। ये लम्हा फ़िक्रिया है। आज से हम इंशाल्लाह अहद करते हैं कि झूठ बोलना छोड़ देंगे। हाँ, इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, मगर कोशिश करना और अल्लाह से तौफीक की मदद मांगना बहुत आसान है। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, मेरा नाम रफ़ीउल्लाह है और मैं क्वार से ताल्लुक़ रखता हूँ। जेंटलमैन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि झूठ बोलना आदत है या फिर मजबूरी। जेंटलमैन, अगर देखा जाए झूठ बोलना इंतहाई बुरी आदत है और इससे इंसान की जो इज़्ज़त होती है वो बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती है और इंसान बहुत ज़्यादा डिवेल्यू हो जाती है। और अगर देखा जाए जब इंसान झूठ बोलता है तो इसकी मुंह से इतनी बदबू आती है कि जो फरिश्ते इंसान के साथ होते हैं वो इंसान से 40 मील दूर जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोलना 3 मौक़ों पे वो जायज़ है। एक, जब आप जंग के लिए तैयारी कर रहे हो और कोई दुश्मन वाला जासूस या कोई भी वो आपसे पूछे कि आप कौन से रास्ते पे जाएंगे तो आप झूठ बोल सकते हो। मतलब आप किसी को अपना रास्ता नहीं बता सकते, ना बताएं। और दूसरा जो है वो है 2 भाइयों के दरमियान सुलह करने के लिए झूठ आप बोल सकते हैं। मसला अगर 2 भाई किसी बातों पर आपस में नाराज़ हो और आप इसके दरमियान झूठ बोले और दोनों को राज़ी करें। और तीसरा जो है अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। मसला अगर आपसे अपनी बीवी कोई चीज़ पे नाराज़ हो तो आप झूठ बोल कर उसे राज़ी कर सकते हैं। और जो दूसरा अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक सर इमरान ने दिया है वो है झूठ बोलना मजबूरी है कि आदत है। पहली बात तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ बोलना एक बहुत बड़ी नहुसत है जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। झूठ को ये समझ के बोला जाता है कि ये छोटा सा झूठ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कुछ छोटा सा झूठ है, इससे किसी का कुछ नहीं जाएगा, क्या होगा, बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे माशरे में बहुत ही आम और बहुत ही आम छोटी सी बात समझी गई है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत। अल्लाह अकबर। अब देखें कि एक छोटा सा झूठ बोलने पर अल्लाह ताला की लानत होगी, तो आप मुझे बताएं कि वो शख्स किस तरह से अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की मंजिल को पा सकता है। तो झूठ अव्वल तो बोलना ही चाहिए। हाँ, झूठ बोलने की किस्म है कि देखा जाए तो अगर झूठ मजबूरी, बहुत सख्त मजबूरी है, किसी की जान बचाने की मजबूरी में अगर झूठ बोलना हो तो झूठ बोला जा सकता है, ठीक है। और अगर किसी की यानी कि जिससे ये नहीं कि ख़ुद की जान बचानी हो, ख़ुद की जान ये नहीं कि जैसे कि अम्मी ने वालिद साहब ने कुछ ये कहा है और उस पर आप झूठ बोल के ख़ुद को बचा लो, ऐसे नहीं। ये झूठ होगा, इसे झूठ कहा जाएगा, ये झूठ ही होगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए। और झूठ को हमारे माशरे में बहुत आम सी आदत बना ली है लोगों ने, और आदत को बना के एक लड़ी बनाई जा रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों को भी इसकी कत्ती पे चढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। तमाम स्टूडेंट्स को, हर किसी शख्स को चाहिए कि झूठ से झूठ ना बोले, हमेशा सच बोले।
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ رحمت نازل ہو، میرا سب کچھ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 63 سال کی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ کوئی بندہ اس بات پہ یقین کر سکتا ہے، ہم مسلمان یقین کرتے ہیں، میں یقین کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو ہم روزانہ ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات واحد ایسی ذات ہے جنہوں نے 63 سال، کہنا بہت آسان ہے 63، ہم یا ایک مہینے ایک دن یا 2 دن کے بعد بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 63 سال جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین تھے۔ ہم تو ایسا، ہم ان کی امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کرنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرنے کا اتنا بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہم پھر کیوں پیچھے ہیں؟ تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ کی عادت کو نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوڈے آور ٹاپک آف ڈسکشن از جھوٹ بولنا عادت ہے یا مجبوری۔ تو بیسکلی ایسا ہے کہ جو جھوٹ ہے وہ تو ایک جگہ، ہر جگہ ٹرینڈ بن چکا ہے، یعنی کہ عادت ہے، جو بھی بندہ ہو وہ اس کو یعنی کہ ایز اے فن کے طور پہ لیتا ہے، یعنی کہ وہ اب لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ مگر جھوٹ جو ہے بیسکلی 3 جگہوں پر جائز ہے، 3 جگہ پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے میاں بیوی میں صلح کروانی ہو تو تب آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی فرض کیا، اب کوئی ایک شخص کا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی جو جان جو ہے وہ غلط جا رہی ہے، یعنی کہ اس کی جان کا خطرہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کا یعنی کہ راز کا، آپ یہ بتا دیں گے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، تو وہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تیسرا جھوٹ اس صورت میں جائز ہے اگر کوئی آپ نے صلح کروانی ہو، یعنی کہ کسی جگہ لڑائی کا خطرہ ہو اور آپ نے صلح کروانی ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ فلانا بندہ ٹھیک ہے، تو آپ یعنی کہ جھوٹ بول کر اس کو یعنی کہ بچا سکتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں جھوٹ جا کہتے ہیں جائز ہے، ویسے جھوٹ یعنی کہ بولنا جائز نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب دعا کا ٹائم ہو گیا ہے اور آئیے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور۔ سب سے پہلے دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی کرم فرما دے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا الہی آپس میں انس، محبت، بھائی چارہ نصیب فرما دے، ہمدردی پیدا فرما، احساس پیدا فرما یا رب العزت، تمام انسانیت کا بھلا نصیب فرما، تمام انسانیت کے لیے اچھا سوچنے کی سوچ عطا فرما دے یا الہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا الہی ہر قسم کی مشکل پریشانی سے نجات دے دے یا الہی، تمام مسلمانوں کو ہر میدان میں فتح نصیب فرما دے، ہر میدان میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دے یا الہی، پاکستانیوں کو یا الہی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما یا الہی، جو اسٹوڈنٹس محنت کر رہے ہیں، جس مقام پہ ہیں، فائز ہیں میرے اسٹوڈنٹس، یا الہی ان کو مزید ترقی نصیب فرما، اور جو اسٹوڈنٹس کوشش کر رہے ہیں آرمی، نیوی، ایئر فورس میں جانے کے لیے، یا الہی ان کی محنت کو رنگ لاؤ، انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما، کامیابیوں سے نواز دے یا الہی، یا الہی تو بہت ہی کریم ذات ہے یا الہی، کرم نوازی فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے یا الہی، یا رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔